دیکھیں یہاں پہ جو پکارنے کا لفظ استعمال ہوا نا قرآن مجید کی آیات میں، اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھا گیا۔ جو پکارنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جو مشرکین کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ پکارنے کا لفظ یہ عبادت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور قرآن نے بدل بدل کے یہ لفظ کیا استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے ہوں جی۔ مثال کے طور پہ سورہ نام کی آیت نمبر 71 میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ اس کو پکاروں کہ جو مجھے فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ ندعو کا لفظ ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ کیا ارشاد ہوا کہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ پہ لفظ ندعو پکارنا استعمال کیا، دوسری جگہ پہ لفظ کیا استعمال کیا، تعبدون عبادت استعمال کیا۔ تو اب اس کا کیا مطلب نکلے گا؟ اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ فقط پکارنے کی بات نہیں ہے، اس پکارنے کی بات ہے کہ جس میں جو ہے وہ اگلے کے معبود ہونے کا عقیدہ رکھا جائے۔ اگر کسی کا آپ معبود ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے ویسے اسے پکار رہے ہیں تو یہ کیسے شرک ہو جائے گا؟ جب تک آپ نے اگلے کو معبود نہیں بنایا، اگلے کو آپ نے پارٹنرشپ نہیں دی، فقط آپ نے پکارا، اسے پکارنے سے شرک ہو جائے گا؟ یہ کیسے؟ نہیں۔ اسی وجہ سے کیا بہت سارے مترجمین نے اس کا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ جب وہ تدعو کا لفظ لگاتے تھے مشرکین میں تو وہ بریکٹ میں یہ بات لکھتے تھے کہ اللہ سمجھ کے پکارو گے تو یہ کیا شرک ہوگا، معبود سمجھ کے پکارو تو یہ شرک ہوگا، جیسے مشرکین کیا پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی مثال طور دو آیتیں میرے سامنے ہیں، ایک جگہ کہ والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو۔ دوسری جگہ پہ کیا کہا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ ایک جگہ پہ کیا ہے تدعون، ایک جگہ پہ تعبدون۔ تو یہ جو پکارنا ہے وہ عبادت کے معنی میں ہے۔ تو یہ ہمارے مومنین اور خصوصاً یہ جو ہیں وہابیوں کی مثال ابن تیمیہ اور ابن عبد الوہاب، یہ پکارنے کو، ہر قسم کے پکارنے کو کیا بنا دیتے تھے؟ شرک بنا دیتے تھے۔ اگر ان سے ہم پوچھتے تھے کہ بھئی آپ زندگی میں پکار رہے ہو، کہتے ہیں نہیں وہ زندگی میں پکارو گے تو شرک نہیں ہوگا، جیسے بندہ مرتا جائے گا فوراً شرک بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ شرک جو ہے وہ انسان کے مرنے اور زندہ ہونے سے شرک میں کنورٹ ہو رہی ہے، یعنی اصل ان کے شرک کا معنی کیا ہے ان کو نہیں پتا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ خود جو ہے وہ ہمارے مترجمین میں سے ایک مترجم جو پاکستان میں ہیں علامہ محمد حسین نجفی صاحب، خدا ان کی جو ہے وہ صحت کاملہ انہیں عطا فرمائے، ان کے آپ ترجمے جا کے پڑھ لیں تو تدعون من دون اللہ کے جب لفظ آتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سمجھ کے پکارو گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ جی یہ ترجمہ ہے جی شیخ محمد حسین نجفی حافظ اللہ کا، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ جی پڑھی جا رہی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، ٹھیک ہے۔ تدعون کا مطلب پکارنا ہوتا ہے لغت میں۔ اب وہ یہاں پہ نیچے کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیا ترجمہ ہوا جی؟ شہباز صاحب نظر آ رہا ہے؟ وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اور خدا سمجھ کر پکارتے ہو۔ ہم نے جب بریکٹ میں لکھا تھا انہوں نے شور مچایا کہ بھائی یہ بریکٹ میں اپنی طرف سے کہاں سے ڈالا تم نے؟ کہاں سے ڈالا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ خدا سمجھ کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ اگر فقط جو ہے وہ پکاریں گے، اگر جو ہے وہ خدا نہیں سمجھیں گے، خدا سمجھے بغیر جو ہے وہ کسی کو پکاریں گے تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ ویسے آپ کسی کو پکار لیں، جب تک آپ اس کو پارٹنر نہیں بناؤ گے، اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے تو وہ کیا شرک نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ آگے مزید تفصیل سے لکھا، یہاں تو بریکٹ ہی نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ اے مشرکو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یہ پورا یہاں پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اے مشرکو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم، آگے کیا لکھا ہوا ہے، جن کو اللہ سمجھ کر کیا پکارتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیر بریکٹ کے یہاں پہ ترجمہ لکھ دیا پوری آیت کا کہ ارشاد قدرت یہ ہو رہا ہے کہ اے مشرکو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو اللہ سمجھ کر پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ بھی عاجز سے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرح کے بندے، ظاہر ہے کہ وہ سب خدا کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا کب شرک بنتا ہے؟ تب شرک بنتا ہے کہ جب جس کو آپ پکار رہے ہیں، جب اس کو آپ شریک بناتے ہوں اللہ کا، اس کو آپ معبود سمجھتے ہوں، اس کو اللہ اور خدا سمجھتے ہوں، تو تب یہ شرک بنے گا۔ ویسے کسی کو پکار لیا تو آپ کہیں گے یہ شرک ہو جائے گا، تو نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا، چاہے زندگی میں پکاریں یا زندگی کے بعد پکاریں۔ یہاں پہ محمد بن عبد الوہاب کا قانون نہیں چلے گا۔ محمد بن عبد الوہاب کی یہ کتاب کا میں حوالہ دے دوں، کشف شبہات ہے، تالیف محمد بن عبد الوہاب ہے، طبع مصر ہے، صفحہ نمبر جو ہے وہ 70 ہے۔ اس نے یہ فرق بیان کیا تھا
کہ جی دنیا میں آپ پکاریں گے یا قیامت کے دن آپ جا کے سامنے جا کے پکاریں گے اللہ کے نبی کو تو یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اب جب اللہ کے نبی چلے گئے بعد مماتی فحاشون تو یہ کیا جائز نہیں ہے. ابن قیم نے لکھا یہ اصل شرک تو یہی ہے. ابن تیمیہ نے لکھا کہ توبہ کرواؤ, توبہ نہیں کرتا تو اسے کیا قتل کر دو. ٹھیک ہے جی, ان لوگوں کا معیار ہے. شرک کا معیار ان کا دیکھو جی, کہ زندگی میں پکارو گے تو شرک نہیں ہو رہا, وہی پکارنا اسی طرح کا پکارنا, بندہ مر گیا ہے, بندہ دنیا سے چلا گیا, آپ پکارو گے تو شرک ہو جائے گا. تو ہم ان سے سوال کریں گے بھی شرک کس میں ہو رہا ہے؟ شرک در افعال ہو رہا ہے, شرک در صفات ہو رہا ہے, کس بات میں شرک ہو رہا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ, شرک کو ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ کہتے ہیں, کہ جب وہ بندہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ مان رہا ہے, اللہ کے رسول کو اللہ کا محتاج مان رہا ہے, وہ اللہ کا اذن کا محتاج مان رہا ہے, تو شرک کیسے ہوگا؟ شرک کہاں پہ ہوگا؟ ہاں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول تک اس کی آواز نہیں پہنچتی تو یہ الگ آپ عقیدہ کہتے ہیں. آگے ٹھیک ہے پکار تو رہے, شرک تو نہیں ہوگا. چلے آپ وہابیوں کے عقیدے کے مطابق جی اللہ کے رسول تک کوئی آواز نہیں جاتی, ٹھیک ہے, جبکہ اسلام نے موت کا یہ کنسیپٹ نہیں دیا کہ موت اسے کہتے ہیں کہ جس میں بالکل ہی بندہ فنا ہو جائے. نہیں, موت انتقال ہے, اس دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال ہونا ہے. اور کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ مردوں کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے کلام کیا کرتے تھے, اور جتنی زیارات ہیں ساری چیزیں ہیں, اگر ان تک ہمارا سلام نہیں پہنچتا, کچھ نہیں پہنچتا, ساری چیزیں فضول ہو جائیں گی. اللہ کیا فضول ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اہل بیت علیہ السلام کو سلام بھیجو, اللہ کے رسول کو سلام بھیجو. یہ سارا فضول ہے, لغو ہے, کہ ان تک ہمارا سلام پہنچتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. الکافی کا ہمارے یہاں تو پورا باب ہے, پورا باب لکھا ہوا ہے کہ صبح و شام ہم سب کے اعمال جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جاتے ہیں, محمد و آل محمد کی خدمت میں جاتے ہیں. اور امام صادق اسلام تو اپنے زمانے میں یا صاحب سے بھی کہا کرتے تھے کہ ما لکم تسون رسول اللہ, کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو تم تکلیف پہنچاتے ہو. جب وہ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ کیوں, ہم کیسے پہنچا رہے ہیں, فرماتے تھے یہی جو تمہارے برے کام ہیں, برے افعال ہیں. جب یہ افعال تمہارے اللہ کے رسول کے پاس پیش ہوتے ہیں روز تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, انہیں دکھ پہنچتا ہے. ہم جو نیک کام کر رہے ہیں, جو برے کام کر رہے ہیں, جو بھی نیک کام برے کام ہیں, روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صبح و شام جو ہے وہ پیش کر دی جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت یہ پڑھا کرتے تھے کہ اے لوگو تم سب عمل کرو, اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے, اللہ کا رسول بھی تمہارے عمل کو جو ہے وہ دیکھے گا. سجر اللہ, اللہ ان قریب تمہارے عمل کو دیکھ لے گا, اللہ کا رسول بھی دیکھ لے گا, اور مومنین بھی دیکھ لیں گے. قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کے اہل بیت بتاتے تھے کہ ان مومنین سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو بہرحال یہ جو وہابیوں کا معیار ہے کہ غیب میں مدد مانگو گے تو جو شرک ہو جاتا ہے, بندہ زندہ ہے تو شرک نہیں ہوتا, اس کی کوئی منطقی وجہ نہیں ہے, کوئی لغوی وجہ نہیں ہے. اور اگر فقط پکارنا شرک ہوتا تو پھر دنیا میں آپ پکارنا چھوڑ دیں, لوگوں کو جو دنیا سے چلیں گے ان کو کیا پکارنا چھوڑ دیں. یہ تو اس طرح تو زندگی آپ کی جیرن بن جائے گی, کیا آپ سنیں گے. لہذا شرک کا مطلب کیا ہے کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ بڑا اہم ہے. کہ آپ اسے اللہ کا محتاج مانتے ہیں, اگر اللہ کا محتاج مانتے ہیں تو بات ختم ہوگی, یہ شرک نہیں ہوگا. اگر آپ اسے اللہ کا محتاج نہیں مانتے, اللہ کے مقابلے میں اس کا پارٹنر مانتے ہیں, چاہے افعال میں مانیں, چاہے صفات میں مانیں, چاہے اللہ کی ذات میں مانیں, کہیں پر بھی آپ پارٹنرشپ کے قائل ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اور اسے شرکت کہتے ہیں کہ جو ایک عقل مند انسان کبھی نہیں کرتا, اور اکثر مسلمان یہ والے شرک نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ اس سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے, شرک اصغر سے سارا کیا خطرہ ہے. شرک اکبر یہ جو ہے کہ جس سے بندے مرتد ہو جاتے ہیں, اس کا خوف نہیں ہوتا. ہاشمی صاحب امید ہے کہ کم سے کم ان کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ندائے غیر اللہ یعنی غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, جب تک آپ اس کے لیے اعتقاد بالوہیت نہیں رکھتے, آپ کا عقیدہ ان کی الوہیت کا نہیں ہے, معبود ہونے کا نہیں ہے. تو ایک اعتراض ان کی طرف سے یہ ہوا تھا کہ یعنی اعتراض یہ ہوا تھا کہ بھائی آپ نے یہ بریکٹ میں خود سے کیسے لکھ دیا. تو اب آپ نے حوالہ دکھا دیا ڈکو صاحب کا, امید کرتے ہیں جب یہ ویڈیو ان تک پہنچے گی تو ان کے متھے بھی کچھ لگے گی, ان کی عقل میں بھی کچھ آئے گا انشاءاللہ.